بازار منڈی دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیتی ہے، دعوت دین دیتی ہے، منڈیاں دے اندر جا کے بازاراں دے اندر جا کے مصطفیٰ نے اپنا دین لوگاں نو سنایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر ایک دفعہ منڈی گیا نا، آپ گزرے، آپ نے کی ویکھیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ طعام فادخل یدہ فیہا، ایک ٹیری لگی ہوئی ہے، انج سمجھ لو گندم دی ٹیری ہے یا جون دی ٹیری ہے یا منقے دی ٹیری ہے۔ آپ نے ویکھیا مال بڑا خشک ہے، مال بڑا خوبصورت ہے۔ نبی پاک نے اس ٹیری وچ اپنا ہاتھ مبارک رکھیا نا، تے نبی پاک جدوں ہاتھ تھوڑا جا تھلے دنسایا تے تھلے مال گلا سی، اتے مال سکا سی۔ فنالت اصابعہ بللا فقال ما ھذا یا صاحب الطعام، تے نبی پاک نے جدوں ہاتھ باہر کڈیا نا، آپ فرماندے نے او تاجر بھائی اے کی کر چھڈیا ای، اتے سکا مال ہی تے وچ گلا مال رکھیا ای، تے اے کہندا کالا صحابت السماء یا رسول اللہ، آندا اللہ دے نبی جی آسمان تو بارش ہوئی، میرا مال گلا ہو گیا، جڑا سکا بچیا سی میں اتے سٹ دیتا ہے، باقی تلے گلا مال ہے۔ آپ فرماندے نے قالا فلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس من غش فلیس منی، آپ فرماندے نے اور تو گلے دی ٹیری علیحدہ کیوں نہیں لائی نا، سکے دی ٹیری الگ لگائے ہیں تے گلے دی ٹیری الگ لگائے ہیں، دوویں علیحدہ علیحدہ ٹیریاں ہوندیاں، لوگ ویکھ لیندے سکا خریدن والے سکے دا پیسہ بھر دے تے گلا خریدن والے گلے دا پیسہ بھر دے۔ آپ فرماندے نے تو ملاوٹ کیتی ہے تے جیڑا ملاوٹ کرے ہوندا بھی محمد عربی دے دین نال تعلق کوئی نہیں۔ اصل دین ہی اصل باتاں اے ہوئی نے جڑیاں مصطفیٰ سمجھانا ہے، باقی تے دلیلاں نے انبیاء دے واقعات جڑے عام طور تے سانو پسند ہونے سنے جان تے سنائے جان، او اللہ نے اس واسطے بیان کیتے تاکہ لوگ عبرت حاصل کرن۔ دین میرے نبی نے انج ہی دسیا ہے، اور جانوراں نو بد دعا دین والے نو نبی نے سمجھایا ہے، زائد مال تے خوش ہونے والے نو نبی پاک نے سمجھایا ہے، اور منڈی دے اندر بازار دے اندر جڑا سودا بیچ رہا ہے انہوں بھی سمجھایا ہے بھئی کس طریقے نال بیچنا ہے۔ ہن ساڈا تے حساب ہے نوٹ کو دو چار خراب ہو نا جیب چ، کسے بندے کو 500 روپیہ تے 100 والے نوٹ نے، جڑا انہاں تھوڑا ٹھلا نوٹ ہے نا اسی انہوں وچ رکھنا ہے، دو اتنے رکھنے دو تھلے رکھنے، 500 پامی تیل، وہ نے ویکھنا بندہ شکل و صورت جواب ہے مولوی صاحب نے صحیح نوٹ انہیں ویکھنا نہیں، 500 تے پاؤں بعد تو ویکھے پاویں ایک وچ جعلی ہوے۔ لاکھ والی کاپی کسی کو 1000 والی 500 والی ہوے نا، انہیں کوشش کرنی بھی چنگے چنگے نوٹ اتنے ہون تے تھلے بھی چنگے ہون، جڑے وعدے گھاٹے نوٹ وچ پا دین۔ ہن تے بینکاں وچ جڑے مینیجر بیٹھے نا وہ جعلی نوٹ کاپیاں جو فٹ کیتی، اگے لوگاں نے یار بینک چوں کاپی آئی، ہن بینک والیاں کاپیاں جو 5-5 ہزار دے نوٹ جعلی نکلے آ۔ کہ کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، ہاتھی کوئی بتا دو جو مشفق بنے ہمارے۔ من غش فلیس منی، آپ نے فرمایا جڑا ملاوٹ کرے وہ ساڈے وچوں نہیں۔ دکان تے چلے جو نا، ان کو یار کوئی چنگی چیز وہا، وہ تو نا چنگی چیز وہاوے گا، انہیں کہنا یہ 200 دی ہے، کہیں تو بندہ آندا یار نہیں اس تو بھی چنگی وہا، وہ 150 والی کٹ کے وکھاوے گا تے اسی کہنا یار یہ چنگے، انسان تو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ تو ہوندا دین مان ہے، انہیں سانو پھر 150 والی یعنی کہ پھر 500 ہی دینی، اسی لے کے راہ پینا جاندیاں پویں منٹ نہ کٹے۔ سسٹم ہی اس طرح دا ہے، یعنی پورا پاکستان نا صبح بیٹھے ہیں ایک رات بیٹھے ہیں، گل ہو رہی سی
بھی یہ سارے مسائل جڑے نے سب تو زیادہ ساڈے پاکستان اندر بن چکے. اتنے قانون کوئی نہیں, عمل درآمد کوئی نہیں, پوچھن والا کوئی نہیں. جدن کسی کا دل کرتا ادھر ٹر پہ, جویں کسی کا دل کرتا کیتی جا رہا. دیکھو نا بھی بندے روز قتل ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف اس وجہ پتہ ہے بندے وہ مارنا چار چھلڑ دینے چھوٹ جانا, کیڑا کسے بننا ہے, بات راضی نامہ ہو جائے گا. اس واسطے قتل عام, یعنی اگر کوئی لگام پاؤن والا ہوئے نا تو پھر ڈکا پہ جاتا ہے. اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے. تو اللہ دے پاک پیغمبر گیا, آپ نے فرمایا بھی تو لہدا لہدا ڈھیری لاویں آپ. تے میں نا اکثر ہوں مکی دا کاروبار ہو رہا, لوگ کر رہے ہیں, جاننے والے لوگ ہیں نا جڑے کاروبار کر رہے ہیں, انہوں کو جا کے بیٹھ کے تے میں انہوں نے یہ گل کر بھی کئی دفعہ نا 200 من مکی صاف ستھری تے 10 من جڑی ہوندی وہ تھوڑی جی ماٹھی ہوندی. اچھا 10 من 200 چ پا کے نا ساری دا بیڑا گرک کر, بجائے اس دے کہ 200 من اچھے ریٹ تے بیچو, جیڑی 10 من خراب ہے انہوں تھوڑے جہا گھٹ ریٹ تے بیچو تو پیسے اچھے وٹے جان, نقصان بھی نہیں ہوئے. جدو 10 من خراب چیز 200 من چ پاواں گے تو وہ 200 من صحیح نہیں ہوئے گی, بلکہ 200 من بھی 10 کی وجہ تو خراب ہو جائے. یہ تو حقیقت ہے, یہ دوسری راہ ہی کوئی نہیں. یعنی جدو گھٹیا چیز اچھی چ ملاوٹ کیتی جاندی ہے نا, وہ پھر گھٹیا ہی بن جاندی ساری, وہ اچھی نہیں رہ جاندی. مثلا گلی تے سکی مکی دا بھی بڑا مسئلہ ہے, گندم ہوئے اوندا بھی, منجی ہوئے اوندا بھی. عام طور تے وپاری انج ہی کر, کوئی 2 گڈیاں سکے مال دی لیاں, ایک گلا لیا کے وچ سٹ دیتا, 3 پھر بھر کے لاد دیتیاں. اگر جو مل جا کے چیک کر کھڑے ہوندے نا, وہ جو مار دین سوا دے باہر کھڑ کے چیک کر دیں, وہ ساری گلی ہوئی ہوندی, وہ پھر 3 گڈیاں پیچھا موڑ دیں, وہ پھر دودھ ہو گیا تے پانی پانی ہو گیا. انج ہوندا جے. پھر یہ وہ حقیقت باتاں نے جڑیاں سارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. عام طور تے گندم دے وچ نا, تو سارے سارے دا اناج ہے نا, ساری دنیا کھاندی گندم. کئی لوگ 2-4 من کنک لگ گئی نا تے وہ چکی دے آ, چکی والا بسم اللہ کر کے رکھ لیندا ہے, انہوں 2500 والی 1500 جو مل جاندی. وہ کی کردا ہے 2-4 من آٹا پیسا تے مان وچ یہ بھی پیس دیتا. وہ 2-4 من میں جدو من ملا دا نا تو پھر جڑے گھر جانا تو پھر بیبیاں دی اوترے ہڑے کتوں لے آندی سی. جدوں دی لیس ہی نہیں بنتی, جدوں دی روٹی نہیں صحیح پکدی, آٹا ہی کری جانا ہے تو پھر گالاں ہی لینیاں, بددعاواں ہی لینیاں, تے رزق حلال نو حرام بھی کر لینا. عمومی طور تے مسائل نے ساڈے اندر, یعنی کہ نا اسی 500 حلال کمانے تے 10 وچ حرام دے پانے, صرف 10 روپے, وہ 500 کا بھی بیڑا گرک ہو جاتا ہے. کئی دفعہ میں کہ لو جناب لکھاں روپے حلال دے کما کے نا گھر لے آن گے, یا باہر سارا دن محنت کیتی, گرمی چ محنت کر لی, شام نو گھر آنا ہے, اگر اے سی چلاؤ نا تے بتی چوری دی لاؤ. اے سی چلانا ہے بتی چوری دی, ہیٹر چلانا ہے بتی چوری دی. حلال دا مال کمایا ہویا جدو حرام دی بتی تے پکا کے کھادا جائے, کسے صورت بھی حلال نہیں ہو سکتا. سارے دن دی محنت کر کے جو اللہ کو اجر لیا, جدو رات نو گھر آ کے اے سی چوری دی بتی نال چلایا نا تے آرام نال ستا, اے سی نہیں بلکہ جہنم دی آگ خریدی جا رہی. تھوڑا جا سوچا کرو, تھوڑا جا اپنے دماغ تے وزن پاؤ, محمد عربی دے دین نو سکھو. میرے مصطفیٰ نے جو دین نو سمجھایا ہے. آپ فرمانے تو لوگاں دے سامنے لہدا لہدا ڈھیریاں لانیاں سی, ایک سکے مال دی گلے مال, گلا لہدا ویچے, سکا لہدا ویچے. سکا اچھے ریٹ تے وکیا, گلا گھٹ ریٹ تے وکیا, تے پھر برابر دا ریٹ مل ہی جانا سی. ایڈا سونا طریقہ ہے. مصطفیٰ نے ایسا دین دسیا ہے ملاوٹ تو بعد آ. اور اسی طرح اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈیاں تے بازاراں دے بارے فرمایا ہے. آپ فرماندے نے ان الملکا یغدو برایتہ ما اول من یغدو الی المسجد فلا یزال بها معه حتی یرجع یدخل بها منزلہ وان الشیطان یغدو ما اول من یغدو برایتہ
راحلته إلى السوق فلا يزال بها حتى يرجع فيدخلها منزله. نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ مسجد دی طرف کرو نکل پیندا ہے، مسجد دی طرف چلدا ہے نا، اللہ پاک ایک فرشتے دی ڈیوٹی لا دیندے نے. اے فرشتہ اندے نال نال رہندا ہے، اے مسجد چ جاندا ہے، فرشتہ بھی مسجد چ داخل ہو جاندا ہے. اے مسجد چ جنی دیر بیٹھدا ہے فرشتہ بھی اوتھے ہی بیٹھدا ہے، حتیٰ کہ جدوں ایک گھر نوں واپس آندا ہے، ایک گھر دے دروازے تک آندا ہے، اللہ دا فرشتہ اندے نال نال آندا ہے. یعنی رحمت دا فرشتہ، نیکیاں والا فرشتہ، خیر والا فرشتہ ان دی رہنمائی کر رہے ہیں کیونکہ نیکی دی طرف نکلے ہیں. فرمایا جیڑا بندہ بازار دی طرف نکلدا ہے، جیڑا بندہ منڈی دی طرف نکلدا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے شیطان اون دے نال چل پیندا ہے. جنی دیر تک اے بازار چ رہندا ہے شیطان اینو داؤ پیج سکھاندا رہندا ہے، حتیٰ کہ واپس اپنے گھر جدوں آندا ہے، گھر آن تک شیطان ایندا پیچھا نہیں چھڑدا. اللہ سانو منڈیاں بازاراں دے کاروبار تو محفوظ رکھے. کاروبار ضروری نے، تجارت کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ شیطانی ہاتھ کنڈیاں تو محفوظ رکھے نا. اللہ اکبر. او میرے دوستو بازار جاؤ نا، منڈیاں وچ جاؤ نا، شیطان کولو بچنا تے آؤ مصطفیٰ دا طریقہ. میرے نبی اوقات دے بازار اندر جاندے، اے مکہ مکرمہ دے وچ عرفات دے میدان دی طرف جاؤ نا، رستے دے اندر آندا ہے میرے پاک پیغمبر ایتھے منڈی لگ دی ہے، ایتھے بازار لگدا ہے، پورے عرب دے وچوں لوگ اپنا اپنا مال لے کے آندے نے. حج دے دناں وچ لوگ زیادہ مال لے کے آندے نے. میرے مصطفیٰ بھی اس بازار اندر چلے جاندے. سمیت رجلا فی سوق عکاظ یقول یا ایھا الناس. مصطفیٰ جدو بازار جاندے نا آپ فرماندے لوگو قولو لا الہ الا اللہ. آپ فرماندے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دیو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے. میرے نبی مشن لے کے گئے نے، آپ دعوت لے کے گئے نے. میرے نبی بازار چ جا کے دعائیاں دے رہے نے، پر ادھر ویکھو نا پیچھے ایک بندہ ہے وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ يَقُولُ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَنْ آلِهَتِكُمْ. فَإِذَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وابو جہل نبی پاک اگے کے لا الہ الا اللہ دی طرف بلا رہے نے، پیچھے پیچھے ابو جہل جا رہے ہیں. آندا لوگو ان دی گل نہ منیا جے، اے دونوں معبوداں تو ہٹا کے تے رب دی طرف بلانا چاہندا ہے، اے دونوں توڑے خداواں تو دور کرنا چاہندا ہے. ہن دیکھو نا نبی پاک دا مشن کیے، ابو جہل دا مشن کیے. ابو جہل تے شیطان غالب آ چکے ہیں، مصطفیٰ اپنے مشن چ جا رہے نے. اللہ میرے نبی نو شیطان تے غلبہ عطا فرما دیتا ہے. اور یہ طریقہ رہا ہے میرے نبی منڈیاں بازاراں چ جس وقت پہنچ دے، کدے ابو جال پیچھے جاندا، کدے ابو لاب پیچھے جاندا، کدے امیہ بن خلف پیچھے جاندا. مختلف روایات میرے سامنے نے، اتنا ٹائم نہیں کہ میں ساریاں پڑھ کے سناواں. کدے ابو لاب جا کے کہندا لوگو اس تو بچیا جے، اے جھوٹا ہے، اے نعوذ باللہ توڑے خداواں تو تانوں موڑ کر کے ایک خدا دی طرف دعوت دین والا ہے، ان دے پیچھے نہ لگیا جے. ابو لاب یہ کہندا رہا، امیہ بن خلف یہ کہندا رہا، اور دیگر کافرین مکہ، مشرکین مکہ مصطفیٰ دے راہ نو روک دے رہے. لیکن میرے نبی پھر بھی منڈیاں بازاراں دے اندر جا کر کے بات علی اعلان کہندے رہے کہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو، ان اللہ نے تھوڑی نجات رکھی. تے ساڈا بھی کام بن، اسی بھی بازار جائیے، اسی بھی بازار جا کے نیکیاں کریے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آندا ہے او بازار چلے جاندے صرف اس غرض نال کہ ہر گزرن والے نو سلام بلاواں گا، اللہ نیکیاں اضافہ فرما. السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. اس طریقے نال لوگاں نو دعوت دے. جدوں ذوالحج دے دن آندے
میں پہلے عرض کر چکیا انہاں دنوں بازار نکل جاندے اور جا کے کہندے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ، تکبیراں پڑھ دے اچھی اچھی بلند آواز نال بازار دے اندر جا کے۔ سانو شرم آندی؟ سانو تے مسجد شرم آندی؟ نبی پاک نے ہر نماز تو بعد اے 13 دن ذوالحج دے جڑے ایام سی نا شروع، نبی پاک نے ہر نماز پر تکبیراں پڑھیاں نے، ساڈے بندے پڑھ دے اور جڑے مسجد چ آئے بیٹھے انہوں نے شرم آندی کہ اتنے کیویں تکبیراں پڑھیے، بول دے ہی نہیں۔ عبداللہ بن عمر بازاراں چ جا کے پڑھ لیندے سی، اور فائدہ پتہ کن ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من قالا ہین یدخل السوق، جیڑا بندہ بازار اندر داخل ہوندا ہے تے اے کلمہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بازار نہ تے سارے دا واسطہ پیندا ہے نا، کدے کوئی محمد دے طریقے تے بھی جاوے نا تے پھر اون دی ٹھاٹ الگ ہی ہے۔ فرمایا جڑا بندہ بازار چ داخل ہوندا ہے اے کلمہ پڑھ لیندا ہے کاتب اللہ لہ الف الف حسنۃ ومحا عنہ الف الف سیئۃ وبنا لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ پاک اس بندے دیاں نیکیاں اندر 10 لاکھ نیکیاں دا اضافہ کر دیندے نے تے میرا رب اس بندے دے گناہاں وچوں 10 لاکھ گناہ معاف کر دیندے نے۔ ایڈا وڈا اجر بھی کتوں نہیں جے ملنا۔ بندہ بازار جائے پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بعدہ بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ چند جملے نے او بازار لگان والے، بازاراں چ جان والے، دکاندار حضرات، بازار جا کے بیٹھن والے اگر صبح جاندے اپنی دکان تے بیٹھ کر کے ایک کلمات پڑھ لین، رب کریم 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 لاکھ گناہ معاف کر دے، اور ایک ایک دن چ کئی لاکھ گناہ بازار چ بیٹھے انسان کو سرزد ہو جاندے۔ جھوٹ بولنا پیندا ہے ساڈے بقول، گاہک آیا نا اگر منافع صحیح نہیں مل رہا اسی کہنا پینا انہیں دی تخرید بھی نہیں، وہ 1200 لا رہی ہے 700 لے آندا ہے پھر بھی آکھدے انہیں تو پیندا ہی نہیں۔ یہ جھوٹ نہیں، بڑے بڑے مسائل نے، بڑیاں بڑیاں باتاں نے، بڑیاں بڑے پریشانیاں نے اس کاروبار دے اندر، بازار دے اندر۔ تو بھائیو مصطفیٰ دے طریقے تے عمل کرو، اللہ 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 لاکھ گناہ معاف ہو جائیں۔ اور یہ روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ پاک سانو سمجھ عطا فرمائے، یہ بات ہے بازار اور منڈیاں